الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111 اور پارہ نمبر 8۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کیوں نہ کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوتا جو اس بات کی گواہی دیتا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک تو اس کا جواب دیا کہ فرشتے بھی اتار دیں، پھر وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے مردے کھڑے ہو کے بھی اگر یہ کہہ دیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے اور وہ یہ کہتی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو یہ پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں۔ ان کا مزاج ایسا ہے کہ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ جیسے شروع پارے میں ہم نے پڑھا ہے، پہلے پارے میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا اس کو ہدایت دے دیتا، اس کو ایمان دے دیتا۔ اور الحمدللہ اہل مکہ جس طرح اعتراض کر رہے تھے، انہی اعتراض کرنے والوں میں خاموش لوگ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل نادانی ہے کہ فرشتہ ساتھ ہو یا کوئی مردہ زندہ ہو کے بتا دے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یا ہم پاس بعد الموت کو تب مانیں گے جب کوئی مردہ اٹھ کے یہ بتا دے کہ ہاں بھائی ہم مر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا ہے اور اسی طرح کل قیامت کو بھی وہ زندہ کر دے گا۔ یہ سب نادانی کی باتیں ہیں۔ دنیا امتحان کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے، ہر شے کو دیکھ کے کہنا کہ تب میں مانوں گا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب جو ہے وہ تو پھر گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، سو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افترا کرتے ہیں۔ انسان شیطان، جن شیطان کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی ماضی کے بزرگ گزرے ہیں، امام مالک ابن دینار، وہ فرماتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان تو مجھ سے دور بھاگ جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ تو انسان شیطان جو ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ انسانوں کے شیطان گمراہ کیے بغیر نہیں ہٹتے، ایک حقیقت ہے۔ جب وہ دوستی نبھاتے ہیں تو دوسرے کو، اپنے انسان بھائی کو گمراہ کیے بغیر الگ نہیں ہوتے، جدا نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں جناب ابو طالب، ان کی جب وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان کے سرہانے پہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ وہ دونوں کھڑے تھے۔ آپ تشریف لائے، بالکل آخری گھڑیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک کلمہ، کم از کم اس کلمے کی وجہ سے میں اپنے رب کے ہاں کچھ تو دلیل پیش کر سکوں گا کہ اللہ میرے چچا کو معاف کر، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا۔ اب یہ شیطان انسان دیکھی جو سر پہ کھڑا ہے، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ دونوں انہیں کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو خدا حافظ کہہ دو گے، ان کے دین کو چھوڑ دو گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، اللہ کے رسول مسلسل ان پر یہ بات پیش کرتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، قل لا الہ الا اللہ، اور وہ اپنی بات کو بار بار ان پر دہرانے لگے، حتیٰ کہ ابو طالب کی جو آخری بات تھی جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہی کہ میں ملت عبد المطلب کو نہیں چھوڑ سکتا، وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چچا، لیکن ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے لیے اللہ کے حضور گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روکا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیت نازل فرمائی، اور جس میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ابو طالب جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا محترم ہیں ان کے بارے میں نازل فرمائی، اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لا تہدی من احببت، اللہ کے رسول آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث کیا بیان کی کہ لوگ امام بخاری سے ہی ناراض ہو گئے کہ وہ ایسی روایتیں کیوں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، امام بخاری نے تو کر دی، مگر اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ یہ آیتیں کس کے لیے نازل ہوئی ہیں پھر؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں، نیز وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ نہ ان کا آخرت پر ایمان ہے، نہ ان کے اسلام کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، اور دنیا کی طرف ہی جھکے ہوئے ہیں۔ وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم مر کے آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیں اس دنیا میں، بلکہ وہ برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصف کو تلاش کروں کہ جو تمہارے اور میرے درمیان آ کے فیصلہ کرے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ اور یہ تو وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا ہمدرد ہے، حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ آپ کو شک نہیں تھا، لیکن سمجھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، یعنی قرآن مجید ہو اور آپ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو بھی عقائد و نظریات دیے گئے ہیں وہ سب کے سب سچے بھی ہیں اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور سب کچھ سننے والا اور جاننے والا وہ اللہ ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اب اصول بتایا کہ اپنے ہوں پرائے ہوں، آپ کو مانے نہ مانے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا میسج بالکل سچا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی مخالفت میں زیادہ تر لوگ پیش ہیں، کم لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، کم لوگ ہیں جو آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا یہ اصول بنا لے کہ اکثریت کو دیکھو، اکثریت جس طرف چل رہی ہے لہذا وہی سچے ہوں گے اور اقلیت جس طرف ہے وہ گمراہ ہوگی۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے رسول اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اکثریت خود جو ہے وہ انعام ہے، عوام کل انعام ہے، وہ تو ہانکی ہوئی بکریاں ہیں۔ وہ اگر آپ سے مطالبہ کریں کہ ہم آپ کو تب تسلیم کریں گے جب آپ ہماری یہ بات مانیں گے، اور وہ غلط بات ہو، تو بتائیے کیا بندہ سیدھی راہ سے بھٹک نہیں جاتا؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اکثریت کے فیصلے کوئی صحیح فیصلے نہیں ہوتے، اس لیے اسلام بندوں کو تولتا ہے، سروں کو گنتا نہیں ہے۔ تلے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور اللہ کا رسول وہ تو پوری دنیا میں سب انسانوں میں ایک ممتاز شخصیت ہوتی ہے جس کو اللہ وحی کر کے دنیا کو یہ کہتا ہے کہ اس کی تم اطاعت کرو۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بلا شبہ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ کو بتایا
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل کر کے آپ کو تو سیدھی راہ دکھا دی. اب دنیا یہ فیصلے کر رہی ہے کہ آپ گمراہ ہیں یا ہم گمراہ ہیں. اللہ فیصلہ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پانے والوں میں شامل ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ. بس اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراد یہ ہے کہ یہ چیز صرف اللہ ہی کے لیے بنائی گئی ہو، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اللہ کے نام پر منت مانی گئی ہو اور اللہ ہی کے نام پر ہی اس کو قربان کیا گیا ہو. یہ کھا سکتے ہیں ہم. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا. آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں. آپ کا پروردگار ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے. اس لیے کہ وہ تو کیا کرتے ہیں، حرام چیز خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ کھاؤ. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. یہ نہیں ہوتا کہ محض بسم اللہ پڑھنے سے حرام جو چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو میں اس کو کھا لوں. یہ سب خواہشات ہیں. خواہشات کے پیچھے لگ کے بندے دوسرے کو بھی بہکاتے ہیں اور مسلمان بہک نہیں سکتا. یہ اپنی پسند اور ناپسند پر چلنا گمراہی کا سبب ہے. پھر یہ بھی ہے کہ خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز سے محبت رکھنا ہدایت سے دوری ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تم ظاہر گناہ کو بھی چھوڑو اور چھپے گناہوں کو بھی. جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کے رہے گی. یہ بڑا اہم اصول بتایا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اندر اندر ہوتے ہیں، انسان اندر اندر سے کرتا ہے اور اندر ہی وہ غلط عقیدہ بیٹھا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کر رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندر کے جو خرابیاں ہیں، چاہے عقیدے کی ہے، ایمان کی ہے، اس سب کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کی بنیاد پہ تم سے گناہ سرزد ہوں گے، تمہاری سوچیں خراب ہوں گی. اور جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے. صرف وہ کھانا کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ابلیس کا رزق ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قال ابلیس کل خلقی کا بینت رزقہ ففیم رزقی. کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ تو نے اپنی مخلوق میں ہر ایک کا رزق واضح کر دیا ہے کہ میں نے اس کو اتنا اتنا دینا ہے، تو میرا رزق کس میں رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما لم یذکر اسمی علیہ. جس چیز پر میرا نام نہ لیا جائے گا وہ تیرا رزق ہے. کتنی واضح بات ہے. اوامن کان میتن. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، اس کا دل مردہ تھا، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں تھا. فاحییناہ. پھر ہم نے اسے زندہ کیا ایمان دے کے. وجعلنا لہ نورا. اور اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے. کیا یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور اس کے نکلنے کی کوئی وہاں سے صورت نہ ہو؟ یہ تو تاریکی ہیں. کفر تو ایک تاریکی ہے، اور دل میں اگر یہ تاریکی بسی ہوئی ہے تو پھر وہ اس سے اگر نکلنا نہیں چاہتا تو بتائیے یہ شخص اس بندے کی طرح ہے جو نور لیے لوگوں کے درمیان چل رہا ہو. کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں. وہ اس پہ خوش ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ. اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں. اکابر، بڑے بڑے مجرم، یعنی ان کے جرم کی نوعیت یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پہ نہیں آنا، اس لیے وہ بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، بڑے لیڈر بن جاتے ہیں اور چالیں چلتے ہیں ان بستیوں میں کہ کسی طرح اللہ کی بات نہ چل سکے، رسول اللہ کی بات نہ چل سکے. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ. پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ دوسروں کے خلاف تو مکر کرتے ہیں مگر کیا عوام سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، یہ تو خود جھوٹے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت.
جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. آپ کو اللہ نے نبی بنایا، وہی اتاری ہے، تو ہمارے پاس بھی ذرا فرشتہ آ جائے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. کم از کم کچھ تو ہمیں دیا جائے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے. اللہ کو پتا ہے کہ میں نے رسول جس کو بنانا ہے وہ کون ہوگا؟ جس کا ماضی بے داغ، جو کسی سے ڈرنے والا نہیں، جو اس بھاری ذمہ داری کو اٹھائے گا اور لوگوں کی مخالفت دھمکیوں کے باوجود وہ کبھی دل تھوڑا نہیں کرے گا، گھبرائے گا نہیں، اور گھبرا کے یہ بھی نہیں کہے گا کہ اللہ میں نبوت سے ریزائن دے رہا ہوں. سیصیب الذین اجرموا صغار، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے. جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اسلام اس کے لیے سمجھنا، اس کو قبول کرنا اللہ آسان بنا دیتا ہے. اور پھر جب وہ اسلام میں آتا ہے تو اسلام کی طرف اسے اللہ تعالیٰ چاق و چوبند بنا دیتا ہے. دین کے معاملے میں محتاط رہوں اور دین کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے میں کروں. یہ سب بھلائی کی علامت ہے. ومن یرد، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینہ میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو اور اس کی سانس چڑھی ہوئی ہو، ٹانگیں اس کی کپ کپا رہی ہوں اور اس کا جسم جواب دینا چاہتا ہو. جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول جو بھی فیصلہ کریں اس کو ماننے میں بھی بندے کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے. اسلام کے ہر حکم کے لیے انسان مسلمان کا سینہ اللہ وسیع کر دیتا ہے. وہ اپنے نفسوں میں اسلامی حکم کی کوئی تنگی نہیں پاتے، بلکہ اسلام کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور دل کی خوشی سے اس پر عمل کرتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ اسلام ہی ہے آپ کے پروردگار کی سیدھی راہ جس پہ اللہ نے آپ کو لگا رکھا ہے. بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. آیات تو قرآن مجید کی بھی ہیں، مگر ایک چلتی پھرتی عملی تصویر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جو ان لوگوں کے درمیان ہے. اس لیے ام المومنین سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کیا تھا؟ تو ام المومنین نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے. یعنی قرآن مجید کی جو تعلیم تھی اس کے رنگ میں آپ رنگے ہوئے تھے، اور اسی کی طرح جو وہ کہتا قرآن اسی طرح آپ کرتے، بولتے اور لوگوں سے اپنا رویہ رکھتے تھے. تو سیدھا راستہ یاد رکھیے ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے راستے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور زمین جو مٹی کی تھی اس پہ آپ نے لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر دائیں طرف اور بائیں طرف آپ نے کچھ لکیریں کھینچی. پھر آپ نے فرمایا ھذہ سبل، یہ مختلف راستے ہیں. اور پھر فرمایا سبل متفرقۃ علی کل سبیل منہا شیطان، یہ سیدھے راستے سے جدا ہونے والے راستے ہیں اور ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے یدعو الیہ، اور وہ اپنے اس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے کہ ادھر آؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو سیدھی لکیر کھینچی تھی آپ نے. فاتبعوہ، اسی کو تم فالو کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اس کے ارد گرد جتنے اور راستے ہیں ان کو مت فالو کرو. فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم نے ان کو کیا تو تم سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے. لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. جنت سلامتی کا گھر ہے، اس کو دار السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ ہر قسم کی آزمائشوں اور مصائب سے بچ جائے گا. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ان کا سرپرست ہوگا. یہ ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کی سرپرستی حاصل ہوگی. یہ اہل جنت کی بڑی خوشحالی ہوگی، جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا
وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا۔ پھر جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے۔ پھر وہ بدستور بتدریج اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے۔ یہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لا یتغوتون ولا یبولون ولا یمتخطون ولا یبزقون، نہ وہ پخانہ کریں گے، نہ پیشاب، نہ ناک سونکیں گے، نہ تھوکیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، لوگوں کو پاگل بنایا، ان کو بتایا کہ دیکھو ہم کچھ کر سکتے ہیں تمہارے لیے، تم ہمیں اپنا تابع کر لو، جنوں کو تابع کر لو، تو جو کہو گے ہم کریں گے۔ تو اس طرح یہ انسان کہیں گے، جو جنوں کے دوست ہوں گے وہ خود کہیں گے کہ ہم بھی پکڑے جائیں گے، تو کیوں نہ پہلے ہی قرار کر لیں اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے ایک ہی دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، لوگوں کو غیبی خبریں بتائیں، جھوٹ بولے، کئی ان کو تسلیاں دیں، ان سے بڑے غلط کام کروائے، تا آ کے وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا دے گا، بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، کیونکہ وہ مل کر ہی ایسا کام کیا کرتے تھے۔ یہ ظالم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی ہے کہ تم ظالم کو اپنا دوست بناتے ہو جو تمہیں شر پہ ابھارتا ہے، خیر سے دور رکھتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست سزا ہے۔ اور گناہ ظالم کو مزید گناہ گار بناتا ہے، اور یہی گناہ کل قیامت کو اس ظالم کو نقصان بھی پہنچائے گا۔ یا معشر الجن والانس، پھر اللہ ان سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں آئے تھے، ہم اپنے خلاف خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے۔ یہ ہونا کل ذالک، یہ شہادت، یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ آپ کے پروردگار کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں۔ پہلے حقیقت کھول دی جائے ان پر، ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی یہ انجام ہو سکتا ہے، اس طرح کے لوگ تمہارے ساتھ ہو سکتے ہیں اور تمہیں یہ چیزیں گمراہ کر سکتی ہیں۔ پہلے سب کچھ بتا دیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ بستی والوں کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن جو نادان ہوں، جن کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی تعلیم نہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو نہیں تباہ کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم جو بھی ہیں انسان ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی نہ کوئی درجہ بنا رکھا ہے۔ ہمارا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہمارے اپنے اعمال ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بے نیاز اور مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو مسلمانوں تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے، جس طرح تم پچھلی نسلوں کی اولاد ہو، اسی طرح تمہیں ختم کر کے یا تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری اولاد کو کوئی اللہ تعالیٰ یا کسی اور قوم کو اسلام کا نگہبان بنا دے اور وہ اسلام کی زیادہ خدمت کریں اور وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے خالص بندے بن جائیں۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، قیامت، اس کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ آئے گی، وہ یقیناً آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی لائے گا، تم کچھ بھی کر لو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ ان سے کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ بس تم کفر کرتے جاؤ اور مخالفت کرتے جاؤ، میں اللہ کی باتیں قرآن مجید تم کو سناتا جاؤں گا اور اسی کے مطابق میں عمل کرتا جاؤں گا، اسی کے مطابق میں کہتا جاؤں گا، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ دیکھیے، پیدا کرنے والا اللہ، کیا اس کا حق کسی اور کو دیا جائے؟ یہ اس کا ذکر ہے۔ کتنی زیادتی کرتا ہے انسان اللہ تعالی کے ساتھ، اور خود اپنے میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو غصہ کیوں نہ آئے؟ کیوں نہ وہ بار بار اس کا ذکر کرے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک شراکت میں اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں، قربانی کی چیزیں ہوں، اس میں کسی اور کا نصیب یا حصہ رکھنا اور شریک بنا کے رکھنا، یہ اس کا شکوہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ دیکھیے، شریک کون ہے؟ یہی جو اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر شے، جن ہو، انسان ہو، بزرگ ہو، فرشتہ ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ان میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک بنا لیا جائے، دنیا نے بنایا ہوا ہے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصہ میں شامل ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کو تو پہنچا نہیں سکتے، تو وہ شریکوں کو ہی دے کے کہتے اب کھاؤ۔ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ، ساء ما یحکمون۔ یعنی اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، کرتے سارے غیر اللہ کے لیے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ منتیں لوگ مانتے ہیں، پہلے بھی مانتے تھے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اس بت کے نام چڑھانا ہے، فلاں کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد محترم، ان کا نام بھی اس میں آ گیا تھا۔ جو منت عبد المطلب نے مانی تھی کہ میرے 12 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو میں فلاں بت کے نام ذبح کر دوں گا۔ اب بیٹا پیدا ہو گیا، اب وقت آیا تو ذبح کرنے کے لیے ان کو باہر نکلے، تو کسی عقل مند نے سمجھایا نہ، یہ کام نہ کیجیے، آپ فلاں کے پاس جائیں۔ وہ فلاں کوئی تھا، کوئی جوگی ٹائپ کا بندہ، کاہن ٹائپ کا۔ اس نے کہا کہ نہ، آپ ایسا کریں، اس کی بجائے نا آپ ٹاس کرتے جائیں، جو ٹاس اس کے حق میں آ جائے وہ ٹھیک، اگر نہ آئے تو 10 اونٹ وہ بت کے نام قربان کر دیں، اس کو نہ کریں۔ اور وہ کرتے گئے تاکہ 100 اونٹ ہو گئے، اور 100 اونٹوں کے بعد پھر نام آیا عبداللہ کا، اور اس طرح وہ 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ کو بچایا، نبی علیہ السلام کے والد۔ اللہ تعالیٰ بھی بندوبست کیا کرتا ہے کہ کس طرح میں نے بندوں کو بچانا ہے، مگر یہ مشرک جو ہیں، ان کے لیے شیطان نے اس بات کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے کہ بنو محبت کرنے والے بنو ایسے خداؤں سے، اور اپنی اولاد کو بھی قتل کرنا پڑے، ذبح کرنا پڑے تو کر ڈالو۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں ہلاک کر دیں، ان کی اولاد نہ رہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں کہ اصل جو دین ہے وہ بھی یہی ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اور رب خوش ہو جائے گا۔ یہ خوش ہوتی ہے ہستی جس کے لیے میں قربان کر رہا ہوں، تو یہ ہستی رب کو میری سفارش کر دے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں جانے دیجئے، اور اس افتراء کو، اس گھڑت کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ تو ہم دینی کام کر رہے ہیں، یہ تو بڑا مذہبی کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، سب جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے یہ افتراء ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، ان کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا، ان کو قربان کیا جا سکتا ہے مگر ہمارے بندوں کے لیے ممنوع ہے، ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا۔ انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں، بس یہ ان کا اصول تھا، گمان ہی۔ اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پر نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے نہ بوجھ لا سکتا ہے، یہ بھی پابندیاں لگا دی انہوں نے۔ اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب ابراہیمی ملت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ ان قریب انہیں ان کی افتراء پردازیوں کا بدلہ دے دے گا۔
وقالو نیز کہتے ہیں کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ دیکھیے اپنے بنائے ہوئے اصول قاعدے اور اس کو مذہب بنا لیا انہوں نے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں کہا۔ اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں خرافات، جس کے پیچھے نہ کوئی کتاب اللہ ہو اور نہ اللہ کے رسول کی کوئی بات ہو، کوئی یہ دلیل نہ ہو، تو جو کچھ بھی اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں یہ سب خرافات ہوتی ہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ جو کچھ بھی یہ بیانات دیتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، وہ یقیناً دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو اصول بناتے ہیں، جس قسم کی بک بک کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا، جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا، یعنی اسی طرح قتل کر دیا، انہی پر چڑھا دیا اپنے بچوں کو، اور اللہ پر افتراء باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ تو نہیں جی ہم نہیں کھا سکتے، ہم زاہد و عابد لوگ ہیں۔ یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ تو خود ساختہ جتنے بھی طریقے ہیں انسان بنا لے، اس سے وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تو بندہ تھکا دیتا ہے کہ کسی طرح میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں، بچوں تک کو ذبح کروا دیتا ہے، پیسے نکال کے بڑی بڑی قربانیاں لے کے انہی کے چڑھاوے انہی کے نام پہ چڑھا دیتا ہے۔ کیا یہ اس کا ثواب ملتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا غضب حاصل ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ، اور سنو جن کے نام تم چڑھاتے ہو ان کو بھی دیکھو، اور وہ اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اس کی کاریگری کو بھی دیکھو۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بیل نہیں ہوتی۔ نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں۔ نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ، پاکیزہ ہیں، اللہ نے حلال کیے ہیں تمہارے لیے۔ پابندیاں نہ لگاؤ اپنے اوپر کہ ہم نہیں کھا سکتے، اور ہاں اتنا کھاؤ جس میں اسراف نہ ہو، اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی کچھ ادا کر دو، اور وہ عشر ہوتا ہے، فصل کا عشر ہوتا ہے، پیسوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو فصل ہوتی ہے کھیتی میں سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا عشر ہوتا ہے، یعنی جو ملا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بے جا کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں کہیں بھی کوئی خرچ انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے مکہ میں، ابو قبیس نام کا، کہ آپ فرماتے ہیں، یا ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اگر ابو قبیس نام کا جو پہاڑ ہے یہ سارے کا سارا سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی، اور اگر کوئی ایک درہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فضول خرچی ہے۔ کھانے پینے میں بھی اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ویسے بھی دیکھیں تو اسراف ہماری اپنی ذات کو بھی، ہمارے اپنے جسم کو، عقل کو، بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں حقیقت ہے کہ انسان کی عقل وہ بھی کام کم کرتی ہے اور جسم بھی وہ بھی نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کھاؤ پیو پہنو، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن صدقہ بھی کرو، جو کرو اسراف نہ کرو، اور اس میں فخر بھی نہ ہو، فخر کا اظہار نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، بلکہ شکر کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، نیز جو پایوں میں سے کچھ اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی کھالوں اور بالوں سے مفروشات بنائے جاتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں بنتی ہیں جس کو تم بچھاتے ہو اور اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہی تمہیں سکھاتا ہے، بھئی تم نیک بندے، تمہارا ان چیزوں سے کیا غرض، تم مت کھاؤ ان کو، بھوکے رہو۔
اسی کو زہد کہتے ہیں. ثمانیۃ ازواج، کل 8 جوڑے نر و مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2. اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ یعنی اپنی طرف سے تم نے جو خود ساختہ قسم کے یہ اصول بنا رکھے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں، اس کو فلاں نہیں کھا سکتے. جو اللہ کا ہے وہ شریکوں کو مل جائے گا، اور جو شریکوں کا ہے وہ ہمیں مل جائے گا. یہ سب چیزیں جو تم نے بنا رکھی ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے علم یعنی وحی الہی کی کوئی بات تو بتاؤ. وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، نیز اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے کہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے. اور لوگ ہی علم کے بغیر گمراہ ہونا پسند کرتے ہیں، ان کی زبان ہی گم ہو جاتی ہے، وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کس نے کہا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. قل، کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو. وحی میں تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کھاؤ. اصولاً یہی ہے کہ ہر شے پاک ہے، اللہ نے بنائی اس لیے. الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، یہ وحی میں بتایا گیا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق کے کام ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو یا پکارا گیا ہو کسی اور کا نام. ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے درا حالے کہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو وہ اسے معاف ہے. فإن ربک غفور الرحیم، کیونکہ آپ کا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہ چند چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ بتائیے. وہی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، باقی حلال ہیں. اب قرآن مجید کی ایک وحی تو یہ ہے، اور ایک وحی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی نازل ہوئی، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ نے بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. وہ ہم سب جانتے ہیں، گدھے کو آپ نے حرام قرار دیا، کتے کو آپ نے حرام قرار دیا، اور اسی طرح پرندے جو پنجوں والے ہیں، نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، یا جانور جو چیر پھاڑ کے اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں، پنجوں سے پکڑتے ہیں، یہ سب اللہ کے رسول نے فرمایا حرام ہے. یہ بھی وحی ہے بھائی، اس کو وحی کو ماننا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ورنہ بہت سی حرام چیزیں ہمارے دسترخوان پر پڑی ہوتی، اور جو ان کو حلال بنانے والے ہیں یعنی وحی کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، وہ بھی شاید ان کو حلال سمجھ لیں کہ بھئی ٹھیک ہے کھاؤ، اور فتوے بھی یہی دیں. وعلی الذین ہادوا، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا. یہ سزائیں دی تھی ان کو نافرمانی کی وجہ سے، بار بار کی نافرمانی کی وجہ سے. نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی. الا ما حملت ظہورہما، الا یہ کہ وہ پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو. ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھی. اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی کیا تھا. اب یہ کہیں نہیں ہم پر تو حرام نہیں ہوئی تھی، ہمارے لیے تو حلال تھیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ اللہ کے رسول، یہ یہودی آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے کہ ان تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو، یعنی اب تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ورنہ مجرموں سے اللہ کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. تو اب بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ نے تمہیں سزا بھی نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں. حقیقت کو، سچ کو مان لو، جھٹلاؤ نہ. ورنہ یہ یاد رکھنا جو مجرم ہوتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ کے ہی رہتا ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اگر اللہ چاہ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. ہاں، یہ حجتیں ہوتی ہیں. اور بھئی اللہ نہیں چاہتا، اللہ خیر چاہتا ہے، شر نہیں چاہتا، عمل صالح چاہتا ہے، خرافات نہیں چاہتا، حلال چاہتا ہے، حرام کو نہیں چاہتا.
یہ تمہاری اپنی چاہت ہے، تم خود اس چیز کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہو، ورنہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تاکہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی اس بارے میں علم کی بات ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ، ہم مان لیں گے، لیکن کچھ ہو تو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور جو باتیں کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ ان سے کہیے کہ تمہارے ان سارے قیاسات کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی حجت تمہارے ان قیاسوں کو توڑ رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات دلیل ہے، اور تمہارے پاس جو قیاس ہے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، لہذا اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اس لیے کہ وہ تو جھوٹ کو پہلے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں چاہیں گے کہ ان حرام چیزوں کو ہم چھوڑیں، وہ کہاں چاہیں گے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ان کو ہم روک دیں اور بھوکے مریں، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہیں، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش، اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر اس نے کوئی خدا نخواستہ شادی شدہ ہو کے بدکاری کی ہو تو پھر اس کی جان ماری جا سکتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہ آیت جو ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کے بارے میں ضرور جانے، اس لیے اس آیت کی تلاوت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تعالوا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر تلاوت کروں۔ یہ جو آپ کو کہا گیا تو آپ نے تلاوت کی سماعت کی دعوت دے دی کہ آؤ میری تلاوت سنو اور بتاؤں تمہیں کہ اللہ نے کس طرح کون کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ تو یہ علماء کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں اور واضح کریں کہ اللہ نے ان پر کیا کچھ حلال کیا ہے اور کیا کچھ حرام۔ حلال اور حرام کی جو وضاحت ہے صرف قرآن و سنت سے ہوتی ہے بس۔ یہ بندے جو کہتے ہیں نا ہم جس چیز کو قرآن مجید میں حرام پائیں گے وہی حرام ہوگا، جس چیز کو حلال سمجھیں گے وہی حلال سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ بھی ہوگا نا وہ حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہوگا۔ اور بھائی اللہ کے رسول نے بھی جو حرام کیا ہے وہ اسی طرح کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو۔ ہم کسی کو اس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریب سے تعلق رکھتی ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان پر عمل کرو، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ کرنے کا کام یہ ہے، یہ کوئی کام ہے کہ سال کے بعد کچھ چیزیں لیں اور غیر اللہ کے نام ذبح کر دیں، غیر اللہ کے نام پکا کے تقسیم کر دیں، یہ سب کرنے کے کام نہیں ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ پہلا کام یہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نے شریک نہیں ٹھہرانا بس۔ اور جو باتیں ہیں دوسروں کے ساتھ کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کن کن کے مجھ پر حقوق ہیں، میرے کیا فرائض ہیں، میں ان کو ادا کرتا جاؤں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہذا اسی پر تم بھی چلتے جاؤ، اور دوسری راہوں پہ مت چلو۔ راہوں سے مراد نظریات ہیں اسلام کے علاوہ، اور جو نظریات ہیں ازمز ہیں مذاہب ہیں ان پہ نہ چلو۔
ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی، یعنی تم خود بکھر جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی تورات جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل کی مکمل تھی، یعنی جو نیکی چاہتا تھا کہ میں کروں، کون کون سی نیکی کروں، اس میں یہ سب کچھ مکمل اللہ نے بیان کر دیا تھا، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَهَذَا كِتَابٌ، اور اب یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، اس میں بھی سب کچھ ہے۔ جو نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی کی راہیں اس میں مکمل بتا دی گئی ہیں، ہر ضروری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، اس لیے فرمایا مبارکن، بڑی بابرکت ہے، فاتبعوہ، لہذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیروی کرتے دوران بھی اللہ سے ڈرو، اس سے پہلے بھی، کر کے بھی اور بعد میں بھی، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کی تعلیم دی ہے اور ہر شر سے بچنے کی بات بھی کی ہے۔ اس کی برکات اب تک جاری ہیں۔ قرآن کی بدولت گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آباد گھر ہے اوپر والوں کے لیے، اور باقی سب تاریکی میں ہے۔ صحابہ رسول میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری یہاں جگہ نہیں ہے، اور پھر اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس گھر میں آ کے بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس گھر میں خیر و برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، قرآن مجید کے اثرات ہیں۔ ان تقولوا، نیز یہ اس لیے بھی یہ کتاب نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، اس لیے کہ ان کی لینگویج ہی اور تھی، وہ اپنے ہی لوگوں کو پڑھاتے تھے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اب غیر جو یہودی ہیں، غیر عیسائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کو یہ نہ کہنا، اب تم قرآن کو پڑھ بھی سکتے ہو، پڑھا بھی سکتے ہو، اور سمجھ بھی سکتے ہو، ہدایات بھی لے سکتے ہو اس سے۔ او تقولو، یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو لو، اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے قرآن مجید کی صورت میں، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، اور جو کچھ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ ہم حکم دیں قرآن مجید کے ذریعے اور اس میں ہدایات دیں، اور بندے کہیں نہیں، نکل بھاگیں اس سے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود آپ کا پروردگار آئے، یا اس کی کوئی نشانی معجزہ آئے تب مانیں گے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا، یعنی فرشتہ آ گیا، یا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، یا کوئی ہم نے نشانی نازل کر دی، تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی مزہ تو تب ہے ایمان اب لایا جائے اور کہا جائے ہاں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، فرشتہ لے کے آپ پہ نازل ہوتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب سب کچھ سامنے آ گیا، فرشتہ آ گیا، وہ تو پھر موت کا فرشتہ آئے گا نا، ایسے نہیں آتے فرشتے وہی لے کے نازل ہوتے ہیں یا پھر فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بندہ کہا میں ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں، اب مانتا ہوں، تو اب یہ ماننا نیک عمل ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا پھر اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں، یعنی ایسے موقع پر جب موت کا فرشتہ آ جائے، روح نکلنے والی، اور کہے جی میں ایمان لاتا ہوں، تو ایسی حالت میں بندہ کون سا نیکی کا کام اب کر رہا ہے؟ یہ تو مجبور ہے، پتہ ہے اس کو کہ اب جان جا رہی ہے، میں بچ نہیں سکتا،
آپ ان سے کہیے انتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو یہاں تاکید دی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے جو بھی نیکی ہو سکتی ہے وہ بندہ کر لے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہو جانے کے بعد یہ ایک علامت ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ روح جب نکلتی ہے اور سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت بندہ کہے میں مسلمان ہوتا ہوں یا نیکی کرتا ہوں، اللہ اس نیکی کو قبول نہیں کرتا اور نہ اسلام کو قبول کرتا ہے۔ جیسے فرعون غرق ہو رہا تھا نا، تو اس نے کہا جی میں بنو اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب ایمان لاتے ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری نشانی آپ نے یہ بتائی ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہو جانے کے بعد بندہ اگر یہ کہے میں ایمان لاتا ہوں تو اس موقع پر بھی اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو بہرحال سب اسباب اس وقت کٹ چکے ہوتے ہیں اور مرتے وقت انسان کے جسم سے اس کی تمام خواہشات مٹ چکی ہوتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں توبہ کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، اس موقع پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایمان لانے کے بعد بہرحال نیکی کا ہر عمل جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ تھوڑا سا عمل بھی انسان کر لے۔ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، اور کئی فرقے بن گئے۔ یہ دیکھیے دین اسلام ہے، عام سی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کہا ہے۔ ان الذین، جن لوگوں نے فرقوا دینہم، اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور اسی دین اسلام کو دیکھیں تو یہ شروع سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اسی دین میں تفرقہ جن لوگوں نے ڈالا، وکانوا شیعا، اور وہ کئی فرقے بن گئے۔ ہمیں کہا گیا اللہ کے رسول لست منہم فی شیء، ان سے آپ کا کوئی سروکار نہیں، کوئی ضرورت نہیں ان سے تعلق رکھنے کی یا ان فرقوں میں شامل ہونے کی۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، بس دین پر آپ ثابت قدم رہیے اور ان کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ خود ہی نے بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ بڑی زبردست تنبیہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی کو، خرافات، فرقہ پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کر ڈالی ہے، جو آئے دن نئی نئی شریعت گھڑتے ہیں، نئے نئے مسائل گھڑتے ہیں اور اپنے پروف کے لیے اپنے صحیح ہونے کے عجیب و غریب قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ اس آیت میں تو فرقہ واریت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یقیناً ضرور جوتوں کے جوڑے کی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح مطابقت ہوتی ہے، بالکل دایاں بائیں کی طرح ایک جیسا ہوتا ہے، میری امت پر بھی وہی کچھ آ جائے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ یہاں تک کہ اگر ان کی امت میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ نعوذ باللہ زنا کیا ہوگا تو میری امت بھی ایسا کرنے والا آ جائے گا میری امت میں۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں بے شک بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں ان میں ایک فرقے کے علاوہ باقی سب فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ سنا تو عرض کی اللہ کے رسول وہ نجات پانے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بتائیے اس میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام لیا ہے؟ کوئی نام نہیں لیا، بلکہ اتنا کہا ما انا علیہ واصحابی، اور اللہ کے رسول کس پر تھے؟ کیا آپ نے بھی کوئی خدا نہ خواستہ اسلام کا کوئی ٹکڑا بنا کے، فرقہ بنا کے، وہ نام رکھ کے لوگوں کو اس کی دعوت دی تھی؟ آپ فرماتے ہیں جس پر میں ہوں وہ کیا ہے؟ اسلام، اور اسلام کے اس وقت ٹکڑے ٹکڑے نہیں تھے، اور پھر وہ اصحابی، اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی باوجود اس کے کہ ان کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں مگر اپنے درمیان فرقے نہیں بنائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتے تھے کہ آپ نے کچھ بھی کہا اس پر عمل کرنا ہے، لیکن دین کے بارے میں ہم نے آپس میں تفریق نہیں کرنی۔ سیاسی معاملات میں ہو سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہو سکتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں وہ کبھی بھی آپس میں تقسیم نہیں ہوئے۔ یہ تو بہت بات کی سوغات ہے تقسیم کی اور فرقوں کی جو ہمارے ہاں آ گئی، اور آج ہر فرقہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ آیت میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے ہے، قابل غور ہے یہ بات کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ذرا فہرست بنا لیجئے ان فرقوں کی کہ اسلام کے بعد ہم نے کس طرح تقسیم ہوئے ہم، اور پھر اس کے بعد ہم کس طرح تقسیم در تقسیم ہوتے گئے،
اور پھر ابھی تک ہو رہے ہیں، وہاں ٹک مار کیجئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں بھی فرقہ واریت کا شکار ہوں۔ اور جب تک ان تمام فرقوں کو خدا حافظ کہہ کے ما انا علیہ واصحابی پر ہم نہیں آئیں گے، ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں پر، ہم مسلمانوں پر، کہ نیکی کا ارادہ کیا، عمل نہیں کر سکا، تب بھی اللہ تعالیٰ یہاں وہ ایک مکمل نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور نیکی کا ارادہ کیا، اس پر عمل بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس سے 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اور جتنا بھی اس میں خلوص ہوگا، جتنی بھی اس میں اپنائیت ہوگی، جتنی بھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اس سے زیادہ دے سکتا ہے، اور 700 کیا، 700 سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے۔ مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی کہ چلے کم از کم برائی تو چھوڑیے اس نے۔ اگر اس نے ارادہ کیا کہ میں برائی کروں گا اور اس پر عمل بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ صرف ایک برائی لکھواتا ہے، بس۔ یہ اللہ کا مہربانی ہے ہم انسانوں پر، ہم بندوں پر۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہ دین کی، یہی وہ مستحکم دین ہے، یہ ہلنے والا نہیں ہے۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں، مخالفتیں کتنی ہوں، طوفان جھکڑ کتنے بھی چلیں اس کے خلاف، اس کی بنیادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم حنیف کا طریقہ زندگی تھا۔ حنیف ابراہیم کو کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ ان کے دور میں بے شمار نظریات تھے، فرقے تھے، وہ ان تمام نظریات سے ایک طرف ہو کے فوکس ہو گئے تھے کہ بس جو راہ مجھے اللہ کی طرف لے جاتی ہے اس پر میں نے استقامت اختیار کرنی ہے، اور جو راہ دوسری طرف جاتی تھی، اللہ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے کہ دوسروں کی راہیں اپنا کے شرک کرتے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اللہ سے ہر کام میں اخلاص کی دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اس کا سوال ہم کرتے رہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص بخشے، اور نیت جو خالص ہو اس کو ہمیشہ ہم ذہن میں رکھیں۔ قل ان صلاتی ونسکی، نیک اعمال پر مبنی خاتمہ، جو نیک اعمال پر زندگی ہے اور ایمان پر بندے کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ بھی یہی کچھ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ اسی نے مجھے زندگی عطا کی ہے اور وہی مجھے موت دے گا۔ تو کیوں نہ بندہ ایک نیت کر لے کہ سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک معنی محیا کا علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ میری زندگی نیک عمل کے ساتھ ہو، زندگی تو ہے مگر زندگی کا ایک ایک سانس وہ نیک عمل میں ہی ڈوبا ہوا ہو۔ اور مماتی کا مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ اللہ جب میں مروں تو اللہ رب العالمین تیری ذات پر ایمان رکھتے ہوئے مروں، یہ طریقہ ہے۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ جس پر وہی اترتی ہے وہی پہلے اس کو مانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے فرما برداروں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربن، آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے پروردگار کے ہاں لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا، یہ وقت آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو ذہین، کسی کو ڈل، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے۔ عقل مند کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، امیر کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، خوبصورت کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے کہ نہیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا۔ سورۃ الاعراف
یہ شروع ہوتی ہے الف لام میم صاد سے. یہ حروف مقطعات ہیں، یہ لفظ نہیں ہے، یہ الگ الگ حروف ہیں. ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے، الامس نہیں پڑھنا. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے. کتاب اتارنے کی غرض یہ ہے کہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی کا کام دے. بار بار یاد دہانی کریں اہل ایمان کو بھی، ان کا ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا، نیک عمل کریں گے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اسی میں خیر ہے تمہاری. ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. سرپرستوں کا مطلب یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بندہ اندھا فالو کرتا ہے. قلیلا ما تذکرون، تھوڑی ہو جو تم نصیحت مانتے ہو، بعد میں پچھتاتے ہو کہ ہم نے دوسروں کو سرپرست بنا کے کیا حاصل کیا، اللہ کے ہاں تو ہمیں کچھ نہ مل سکا. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا صرف اس وجہ سے کہ دوسرے ان کی سرپرستی کرتے تھے اور دوسروں کی وہ لوگ پیروی کرتے تھے. فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. تو اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. غفلت کے وقت بالخصوص اللہ کو یاد کرنا چاہیے. فما کان دعواہم، پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ انا کنا ظالمین، کوئی شک نہیں ہم ہی ظالم تھے. اب کیا فائدہ، رب کی ہدایات آئیں اس کو تو نہ مانا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. قیامت کے دن ہر انسان سے اللہ نے یہ پوچھنا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں آدمی اپنی بیوی پر نگران ہے، امام جو ہے امام وہ اپنی رعایا پر نگران ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اور خادم اپنے مالک کے مال کا نگران ہے. سب سے سوال ہوگا. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں آدمی اپنے باپ کے مال کا بھی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. تم میں سے ہر شخص نگران ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے. آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے، ہم بھی تو سب کچھ نوٹ کر رہے تھے، ریکارڈ تیار کر رہے تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. انصاف کے ساتھ، انصاف کا میزان ہے اور یہ برحق ہے. اللہ نے ظلم نہیں کرنا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی نیکیاں کم ہوئی گناہ زیادہ ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافیاں کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا ہے انسانوں، اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا ہے، معیشت کا بندوبست بھی کر دیا ہے. قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. کتنا بڑا بجٹ ہے، بڑے بڑے ملک تیار کرتے رہتے ہیں مگر اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری معیشت کا مسئلہ حل کر دیا. یہ تو ہم لوگ ہیں جو پابندیاں لگا دیتے ہیں، بس اس کو یہاں سے روکو، اس کو بھوکا مارو، اس کو دو اور اس کو نہ دو. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے کوئی کام نہیں کیے، اس نے تو یہ ظلم نہیں کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. کتنی ریسپیکٹ ہے انسان کی. تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا. یہ اس سوال کی وضاحت ہے جو پہلے پارے میں ہم پڑھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، تو وہاں ابلیس کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابلیس کہاں سے آ گیا، ابلیس کیا فرشتوں میں سے تھا؟ یہ اس کا جواب ہے. اللہ نے اس کو خود حکم دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو. کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. تو آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، آگ میں جوش ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جلاتی ہے. اور مٹی کیا ہے، ایسی بیٹھ جاتی ہے. حالانکہ مٹی وہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو آپ بیج دیں وہ دیکھیں کیا کچھ اگا کے دے دیتی ہے. اسی مٹی سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، تو مٹی بہتر ہے.
آگ بہتر نہیں ہے. آگ کا کام جلانا ہے، مٹی کا کام مختلف قسم کی انواع و اقسام اور مختلف ورائٹیز کو باہر لانا ہے. قال فاہبط منها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جا یہاں سے. تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، یعنی تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم اس طرح گستاخی کرتے اور میری بات کا انکار کر کے اپنے آپ کو بڑا بناتے. فخرج منها فخرج انک من الصاغرین، لہذا نکل جاؤ، تو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں نکو بن کر رہنا پڑتا ہے. تکبر کا انجام یہی ہے. اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظروں میں وہ بالکل ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے، جاؤ جاؤ جو کرنا ہے کر لے گا. قال فبما اغویتنی، ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا. سیدھی راہ اللہ کی کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھے گا. اس نے قسم اٹھائی ہے، لأقعدن، ایک قسم کا معنی ہے اس کا. تو یہ بہرحال شیطان کا کام ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھتا ہے، عجیب و غریب قسم کے طریقے ایجاد کرتا ہے، انسانوں کو، مسلمانوں کو اس طرف کھینچتا ہے تاکہ مسلمان کا اسلام کمزور ہو، رب کا نافرمان انسان بن جائے. ہجرت کے راستے پہ بھی بیٹھ جائے گا، علاقہ اور وراثت کے راستے پر بھی بیٹھ جائے گا، نفس اور مال کے راستے پر بھی بیٹھ جائے گا. یہ اس کے کام ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. میرے شکر گزار ہوں گے، تیرے کوئی شکر ادا نہیں کرے گا. لیکن سوال یہ کہ اوپر سے نہیں آتا، ہر طرف سے. تو اس نے کہا میں دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے تک سے آؤں گا، لیکن اوپر سے کہا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ کے جلال کی قسم ابلیس کھا کے کہتا ہے کہ میں بندوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا ابلیس کو کہ فبعزتی وجلالی، مجھے بھی میری عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے کہ لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک یہ انسان مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. قال اخرج منها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے. یاد رکھ انسانوں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اور اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ. اب یہ بات کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، بیوی کو بھی. اب ابلیس کی وہاں تک پہنچتی ابھی یہ رکاوٹ نہیں تھی کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں، یہ حیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھا ہے، انہی کے سامنے کھول دے. اس نے چاہا کہ یہ سب کپڑے اتروا دے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. دیکھیے یہ طریقے ہیں شیطانی. اس کا ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے کہ کپڑے اتاروں. بات کسی اور اینگل سے کر رہا ہے. وقاسمہما، پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا. شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ میں قائل کر لوں گا اس کو، کوئی بات نہیں، لے آؤ اس کو. پھر وہ اس کو پہلے انٹرویو لیتا ہے، پھر اس سے بات کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ کے اس کو آہستہ آہستہ اس پٹڑی سے اتارتا ہے جو دین کیا، اور آہستہ آہستہ اپنی راہ پہ لے آتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے ہر چیز کو. پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی. یعنی اللہ کے حکم کو جب بھول گئے اور انسان بھول جائے یا چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے، حیا جب ختم ہو جائے اللہ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ سے تو پھر انسان جو چاہے کرے. تو ان کی شرمگاہیں دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے. یہ مزاج ہے انسان کا کہ اس کے اندر حیا ہے. اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے.
وہ دونوں کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھ لیجئے آدم کا گناہ اور ابلیس کا گناہ، ان دونوں میں فرق دیکھیے۔ دو لوگوں نے ایک ہی گناہ کیا، آدم علیہ السلام نے بھی اور ابلیس نے بھی۔ اس نے بھی نافرمانی کی، کھل کے انکار کر دیا، انہوں نے بھی نافرمانی کی، مگر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو چن لیا، انہیں ہدایت بھی دے دی۔ ابلیس اڑا رہا اور اس نے تقدیر کے ساتھ دلیل پکڑی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور جو اپنے گناہ پر اڑا رہتا ہے اور تقدیر کا بہانہ ڈھونڈتا ہے اور تقدیر کے ساتھ حجت پکڑتا ہے تو وہ ابلیس کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ سے مغفرت اور رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ مغفرت کا مطلب یہ اللہ جو تکلیفیں ان کو دور کر دے، اور رحمت کا مطلب یہ اللہ اپنی خیرات اور برکات ہمارے اوپر نازل فرما۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان زیست ہے، اب وہیں رہو، وہیں رہ سکتے ہو، آرام سے رہ لو گے، اور دوسری بات یہ کہ کھانے پینے کا بندوبست بھی رہائش کا میں نے کر دیا۔ قال فیہا تحیون، پھر یہ بھی فرمایا اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، قبریں بھی تمہاری یہیں بنیں گی اور یہیں سے تمہیں ہم نے دوبارہ نکال بھی لینا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنو آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو اصل میں تقوی ہی کا بہتر ہے، خدا خوفی کا جو لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ لباس کتنا بھی انسان چڑھایا ہوا ہو لیکن اندر سے اگر تقوی نہیں ہے تو یہ کبھی بھی انسان کسی وقت بھی بے شرم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں۔ واقعی لباس ایک نشانی ہے، لباس نہ ہوتا تو ہمارے جسم کے عیب ایک دوسرے کو نظر آتے اور ہم کتنے ایک دوسرے سے متنفر ہوتے۔ تو متقی کے لیے جو نازیبا لباس ہیں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیے۔ آپ کو ریشمی قبا تحفے کے طور پر دی گئی، آپ نے تھوڑی دیر اسے پہنا اور نماز بھی پڑھی، نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے سختی سے اس کو اتار پھینکا، گویا کہ آپ اس کو ناپسند فرما رہے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ھذا لا ينبغي للمتقین، یہ متقین کے لیے مناسب نہیں ہے اس قسم کا ریشمی لباس۔ سفید لباس کو آپ ترجیح دیا کرتے تھے، آپ خود بھی فرماتے تھے البسوا من ثیابکم البیاض، کہ اپنے جو کپڑے ہیں ان میں سفید کپڑوں کو پہنا کرو، یہ تمہارے بہترین لباس ہیں۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ قیمتی اور مزین لباس جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی انسان اگر اچھا لباس چھوڑ دیتا ہے تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا حلہ پہنا دیتا ہے اور کل قیامت کو پہنائے گا۔ یا بنی آدم، اے بنو آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، تو اس طرح تم فتنے میں پڑ گئے تو جنت سے تم بھی نکل جاؤ گے۔ اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کہنا مان کے وہ تمہارے لباس بھی اتروا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو چیلے ہیں، تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، دور سے بیٹھے آرام سے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں سب باتوں کو، یا کیمرے کے پیچھے بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیا ہے، اس کو ہم کس طرح گمراہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، وہی شیطان انہی کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ دشمن ہے، مگر حیرت کی بات ہے کہ اس دشمن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ تو سوچئے وہ کتنی شدید ترین جنگ لڑ رہا ہوگا ہمارے خلاف، اور ہم ہیں جو اس کو دوست بناتے ہیں۔ عورتوں کا جو غیر ساتر لباس ہے، دین نے اس کی بڑی مذمت کی ہے، اس لیے اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے شیطان تو چاہتا ہے جو تمہارے کپڑے اتروا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اسی سلسلے میں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، سی تھرو لباس، ٹائٹ لباس، اور اس سے کیا ہے جسم کے سارے فیچرز پتہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر مائل ہونے والی ہوتی ہیں، یعنی ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مردوں کی طرف مائل ہوں، اور یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ دوسروں کو مائل کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسی عورتیں سر کے بال ہیں وہ ان کو ایسے بناتی ہیں کہ جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے،
ایسی عورتیں آپ فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح کے لمبے فاصلے تک جاتی ہے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو ہی نہیں سنگھائی۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ یہ کیا ہے؟ اللہ امرنا بہذا قل امر ربی بالقسط، آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے۔ انصاف کی بات کرو بھائی۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو، کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ اتھارٹیز ہے، اس کو شو کر کے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور یہ حکم ماننا پڑتا ہے۔ کوئی ایسی اتھارٹی اس دنیا میں استعمال نہیں کر سکتا۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو تو اس نے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا، پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہی سیدھی راہ پر ہے۔ شیطان اور اس قسم کے شیطانی کام کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی سیدھی راہ پہ ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنو آدم جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ۔ مسجد جا رہے ہو، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہو، سوچو تم کسی کے گھر جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کے نہیں جاتے، تمہیں کوئی دعوت دے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں زینت سے مراد جہاں اچھے کپڑے ہیں وہاں زینت سے مراد مسواک کرنا بھی ہے، خوشبو بھی لگانا ہے۔ تو پردہ پوشی پوری کرنی ہے اور اس کے بعد انسان اسی لباس میں مسجد جائے، نماز پڑھے، اس کو بھی زینت کا حق ہے۔ جمعہ کے لیے اچھے کپڑوں کو پہننا اور اس کے ساتھ ساتھ زینت اختیار کرنا، نہانا دھونا، مسواک کرنا، خوشبو وغیرہ لگانا، یہ سب زینت میں شمار ہوتے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، بس دنیا کے لیے نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ عورت کو کہا ہے کہ وہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے، یہ آپ نے خاص طور پر فرمایا۔ پھر کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ پوری میڈیکل ہے، اس میں پوری طب ہے۔ اس چھوٹی سی بات میں کھانا پینا متوازن ہو، اسراف نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ بیمار ہو۔ سیر ہو کے کھانا، وہ ظاہر ہے انسان پھر سست پڑ جاتا ہے اور پھر عجیب و غریب بیماریاں بھی آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی سادہ غذا بھی کھا لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر چند کھجوریں کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کیے ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا ہے؟ اللہ پیدا کرے، بنائے اور اجازت دے، مگر دنیا کے لوگ وہ کہیں اپنے نظریات بنا کے کہ یہ حرام ہے۔ آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہی ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بھئی تمہارے لیے بنائیاں کھاؤ، تو اہل ایمان کیوں نہ کھائیں؟ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ یہ ظاہر تو ہم جانتے ہیں، پوشیدہ کچھ ایسے ہیں آج کل، یہ انٹرنیٹ ہے اور نیٹ پہ بیٹھ کے مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھنا، یوٹیوب کا استعمال کرنا جس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے، آج کل اس کو کہتے ہیں پورنوگرافی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ نے حرام کی، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی یہ بھی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں، گھڑو خود اور کہو یہ بھی شریعت ہے، اس کا بھی ثواب ہے اور ثواب بانٹتے پھرو۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں منع کی ہیں ہماری شریعت میں، بعض ایسی باتیں ہیں نبی علیہ السلام نے بھی اس پہ بہت سی ہدایات دی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو ہر بندہ اپنے بارے میں ہی سوچے تو پتہ چلتا ہے ہماری بھی مدت مقرر ہے، کہاں تھے بھائی، کیسے ہو گئے؟
یا بنی آدم، اے بنو آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آ جائیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ ہر دور کے انسانوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا تھا، ان کو ماننا ہے، وہ تمہیں سیدھی راہ پہ لگائیں گے، انہی کے ذریعے تمہارے اندر خدا خوفی آئے گی، تمہاری اصلاح ہو جائے گی، اور ایسے لوگوں کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ لیکن والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اس رسول کو بھی جھٹلایا، آیات کو بھی جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے اکڑ کر بیٹھ گئے، تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا، ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے خدا کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا سہارا ہے، یہ ہمیں اس موقع پر بچوا لیں گے؟ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، قال ادخلوا فی امم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کے متعلق کہے گی، یعنی آنے والی جماعت جو پہلی دوزخ میں پہنچ چکی ہوگی بعد میں آنے والی اس جماعت کے بارے میں کہے گی ہمارے پروردگار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں تو ایک گہرا سا عذاب ہو اور ہمیں دوہرا، یعنی دگنا ہمیں سزا ملے اور تمہیں اکیلی سزا ملے، یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کا عذاب کا مزہ تم بھی چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی رحمت کبھی بھی ان پر نازل نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے تاکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان متکبرین کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی اوپر نیچے آگ کے اندر یہ ہوں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ یہ بیچ میں جو بات کی ہے نا، ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی ایمان بھی اتنا دیتے ہیں، عمل صالح کی بھی اتنی توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح جنت میں بھی ان کو اسی کے مطابق درجہ عطا کریں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے۔ دنیا میں ہم انسان ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قدورت ہو جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب جنت میں جب یہ پہنچیں گے تو اللہ فرماتے ہیں داخل ہونے سے پہلے اس قدورت کو نکال دیں گے، صاف ستھرا دل کر کے، بھائی بھائی بنا کے ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے پروردگار کے رسول حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو نیک تھے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے نیک اعمال کی توفیق کا ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے جنتی لوگ اللہ کا احسان گنوا کے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ،
اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیے تھے. وہ کیا تھے؟ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، جنت میں داخل کر دوں گا. کیا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ یہ پوچھیں گے اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا نا، جو کفر کرے گا، عمل بد کرے گا، برائیاں کرے گا تو میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. تو کیا یہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں؟ ہاں. تو وہ جواب دیں گے قالوا نعم، وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا. پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. فرشتے کہیں گے کہ تم ظالم تھے، دنیا میں تم نے بڑا ظلم کیا اپنے آپ پر، اللہ کی بات نہ مان کے، جنتیوں والے کام نہ کر کے. اب دوزخ میں جا رہے ہو تو اللہ نے تم پر رحمت تھوڑی کرنی ہے. یہ تو بڑی پھٹکار ہے دوزخ کی سزا. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم وہ لوگ تھے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. وبینہما حجاب، اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی. وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے. یہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی ایک جگہ ہے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دینا. ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور مؤخر کر کے ان کو اس اعراف کے مقام پر پہنچائے گا. اور وہاں پر یعرفون کلا بسیماہم، وہاں جو بھی موجود ہوں گے ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے کہ یہ کیا کام کرتا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان اعراف والوں کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی، ذرا ادھر بھی دیکھ لو، قالوا، تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، پروردگار ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، دوزخ میں نہیں جانا چاہتے، ہم نے اتنا ظلم تو نہیں کیا. ونادى اصحاب الاعراف، اور یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے، یعنی اسی دوزخ میں، کہ آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی، وہ جتھا، وہ کٹھ جو تمہارے ساتھ ہوتا تھا دنیا میں، آج تمہیں اس دوزخ سے بچا نہ سکی. اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پر تم اکڑا کرتے تھے، بڑا سرمایہ ہے، بڑا مال ہے، بڑی سیکیورٹی ہے، کہاں ہے وہ سب کچھ؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ جو اہل جنت ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا. اب دیکھو اللہ نے رحمت کس کو دی، کس کو جنت میں داخل کیا. انہیں تو آج یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غم زدہ ہوگے، مگر تم تو دوزخ میں پڑے ہو. ونادى اصحاب النار، دوزخی عذاب میں جل جل کے آخر اہل جنت کو آواز دیں گے، پکاریں گے، ہانکیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ گرا دو. دیکھیے کیا نوبت آ گئی، کہاں اکڑ تھی، کہاں مذاق اڑاتے تھے، آج خود مذاق بن گئے. کچھ پانی انڈیل دو، یہ ٹھنڈا پانی، یا جنت کا کوئی پھل جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کچھ ہمارے اوپر گرا دو، کچھ ٹکڑا ہی صحیح. اہل جنت جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. محروم ہو. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو انہوں نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پر پانی تھوڑا سا انڈیل دو، یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، تو اس لیے پانی بڑی اہم چیز ہے. بعض تابعین کہا کرتے تھے کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو وہ پانی پلانا لازم کر لے. اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو ایک توحید پرست کو پانی پلائے اور اسے زندگی بخشے. تو پانی پلانا افضل اعمال میں سے ہے، اس کا بڑا اجر بھی ہے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں من حفر ماء لم تشرب منہ کبد حری من جن ولا انس ولا طائر الا آجرہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کوئی کنواں کھدوایا
پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو یا انسان یا کوئی پرندہ ہو، تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ای الصدقۃ اعجب الیک، یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الماء، پانی پلانا۔ گرمی، پیاس کی شدت ہوتی ہے، پانی ملتا نہیں، دور دور تک لوگ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ صدقہ انسان کر دے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پانی سے روکنا یہ گناہ کا باعث ہے، یعنی جو حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا، مگر وہ مسافروں کو پانی نہیں پلاتا تھا۔ ایک اور بھی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے فرمائے گا آج میں تجھ پر اپنا فضل نہیں کروں گا، جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا، جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، یعنی پانی کو میں نے بنایا تھا۔ تو بہرحال بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہذا آج ہمیں انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے، یعنی علم ہے اس میں، اور علم کی بنیاد پر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو نکھار کے رکھ دیا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں واپس دنیا میں ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اب ان کو چھوڑ کر دوسری قسم کے کام کریں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی۔ یعنی بندہ اپنے برے انجام کو دیکھ کے اس قسم کی باتیں کرے گا فرشتوں سے یا قیامت کے روز۔ کوئی سفارشی نہیں، مانیں گے کہ حق بات آئی تھی مگر ہم نے نہیں مانی، خواہش کریں گے کہ دنیا میں ایک بار پھر بھیج دیا جائے، ہم اب نیک بن جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ خسارے کی باتیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا، وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی اسی کے مطابق ہی اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، یہ نہیں ہو کہ پیدا اللہ کرے اور حکم کسی اور کا چلے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تضرع کا مطلب ہے اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، اور خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور ریاکاری نہ کرنا ہے، ظاہر بھی نہ کرے اور ریاکاری بھی نہ کرے، کیونکہ ریاکاری کی صورت میں آپ کے دلوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا یقین نہیں ہو سکتا۔ تو منافقین اور اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے والے لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں، دکھاوے کے کام۔ اور معتدین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تضرع سے ہٹ کر گڑ گڑائے نہ، اور خفیہ کا مطلب یہ کہ چپ کے نہ کرے، بلکہ نہ گڑ گڑائے نہ چپ کے بلکہ شور مچائے، ہنسے، یہ سب اعتداء ہے، تالیاں بجائے، یہ سب اعتداء ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کی پکار نہیں ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، مسلمان جو تھے وہ تو دعائیں مانگنے میں بڑی زیادہ محنت کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ان کی آواز سن نہیں سکتا تھا، اندر ہی اندر سے وہ اپنے معاملے کو اپنے رب کے درمیان بس سرگوشی سے طے کیا کرتے تھے۔ عمل کو جتنا بھی چھپانے کی قدرت رکھتے تھے جو نیک عمل ہوتا تھا، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے کہ لوگوں پر کم از کم یہ عمل ظاہر نہ ہو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں حالات کی درستی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، حالات اچھے ہوں تو خام خواہ کوئی بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب تر ہے۔
تو یہاں بھی فرمایا شرک اور سنت کی مخالفت دنیا میں شر اور مصیبتوں کا باعث، یعنی یہ سب چیزیں، انسان شرک کرے، سنت کی مخالفت کرے، اب سوچئے کون سی خیر آنی ہے؟ دنیا میں شر ہی شر آئے گا، مصیبتیں ہی مصیبتیں آئیں گی، اور پھر یہ بھی ہے کہ برائی بھی عام ہوگی، پھر یہ بھی ہے اس کے برعکس ایمان ہو اور تقوی ہو تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ملتی ہیں۔ یہ سب چیزیں تعلیم ہے اس دین کی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پیشتر، بارش کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے، بنجر زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں، ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے، شاید اس مشاہدے سے تم کچھ نصیحت حاصل کر سکو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے سیم اور تھور والی، اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ یعنی جس کا دل خدا خوفی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بارش اس کے دل پر پڑتی ہے تو دیکھیں اس کے اعمال کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اعمال کتنے اچھے ہو جاتے ہیں، ایمان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو بالکل ہی خراب ہو، بنجر ہو، اس سے کچھ نہیں نکلنا، اگر نکلے گا بھی صحیح تو ناقص ہوگا۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے کس طرح خیر آتی ہے اور کس طرح خیر سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر خیر آ رہی ہے اور جو محروم ہے ان میں ان کا اپنا بیٹا بھی ہے۔ قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے ہی سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ جواب تھا، نبی کو کہہ رہے ہیں۔ قال یا قومی، اس نے کہا، برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں بلکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ یہ گمراہی کیوں کہی؟ اس لیے کہ زمانہ کی چال کچھ اور تھی، اس وقت کے لوگوں کی چال کچھ اور تھی، اور جناب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کچھ اور راہ پہ لگا رہے ہیں، چھوڑو اس کو، یہ راہ اپناؤ تاکہ تمہارا انجام بہتر ہو۔ مگر انہوں نے کہا یہی گمراہی تو یہ ہے۔ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعہ آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے؟ یعنی میں تمہارے اندر رہا ہوں، میں انسان کا بیٹا ہوں، انسان ہوں، تمہارے قوم کا فرد ہوں، پھر بھی تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اور وہ صرف اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے تاکہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے۔ بتاؤ مجھ سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے تمہارا، اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، چنانچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے۔ آپ سب کو علم میں ہے کہ وہ 5 بت تھے، ان کے 5 جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہی 5 تن پاک ہے، انہیں کی عبادت کرنی ہے، چھوڑ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ اس پہ سمجھایا جا رہا ہے اور یہ ان کا رد عمل تھا، اور پھر سزا دیکھی کیسی ملی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ دین بھی اب تک یہی دعوت دے رہا ہے، جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ برحق نہیں۔ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں اس کی نافرمانی کر کے یا غیر اللہ کی پوجا کر کے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی صحیح بات کی جائے وہ کم عقلی کی بات ہوتی ہے، اور صحیح بات کی جائے نہ مانے تو جھوٹے ہونے کا الزام لگا دیا جائے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم میں نادان نہیں ہوں۔ یہ نبی کا اخلاق ہوتا ہے، جواب میں ویسے بد اخلاقی نہیں کرتے۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ یعنی انہوں نے اس جواب میں یوں نہیں کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ ہم تمہیں بیوقوف محسوس کرتے ہیں یا کم عقل محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بیوقوف ہو، تم کم عقل ہو۔ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین اور خیر خواہ ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ،
کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے؟ اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنو مند بنایا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے۔ کھل کے تم نے کہہ دیا ہے، نی بات مانی میری، چیلنج مجھے دے دی جائے، میں نے جتنا بھی کوشش کی تمہیں راہ دکھانے کی تم نہیں مان رہے تھے، تو اب ٹھیک ہے، تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی جن خداؤں کے نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ناموں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے آسمان سے کوئی سند نہیں اتاری، صرف نام رکھ کے ان کو عظیم بنا لیا تم نے، ورنہ ہے کیا، بنانے والے تو تم ہو ان کو۔ سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ أَمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ یہ ہے وہ مدد، یہ ہے وہ رحمت جو اس کو مانتا ہے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے، ختم کر دیا ان کو۔ جڑ کا مطلب ان کی نسل کا کوئی بندہ ہی نہیں چھوڑا کہ ان کی نسل آگے چل سکے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے، اور وہ معجزہ جو تم نے مانگا وہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا۔ تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، لہذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، ہود کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ مراد یہ کہ واقعی تم یہ سمجھتے ہو؟ وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیا جو کچھ لایا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قال الذین استکبروا، وہ متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں ہیں، ہماری تو عقل میں سمجھ نہیں آتی ہے، عقل کو نہیں لگتی یہ باتیں۔ فعقروا الناقۃ، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر صالح یہ کہتے ہوئے ان کے ہاں سے چلے گئے، اے قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیرخواہی بھی کی تھی، لیکن تم تو خیرخواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے کس طرح اچانک ہی بس ایک زلزلہ آیا سب ختم ہو گیا۔ کیا وقت ہے انسان کی رب کے مقابلے میں۔ وَلُوطًا، اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، انکم، تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ یہ عجیب و غریب جو خواہشات کرنا ہے یہ بری قوموں کا فعل ہوتا ہے۔ وما کان جواب قومہ الا، اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بننا آیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنی بستی سے انہیں نکال دو، یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں، نکالو ان کو، ان کا کیا کام پھر ہماری بستی میں رہنے کا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، بس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ فرشتے بھیجے، ان فرشتوں نے پوری بستی کو اپنے پروں پہ اٹھایا، اوپر لے گئے اور جا کے الٹا دیا، وہ نیچے اور اوپر پتھروں کی بارش، دفنا دیا ان کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یعنی وہی مجھ پر نازل ہوئی، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی تعلیمات سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں اچھوں کا انجام بھی کیا ہو سکتا ہے اور بروں کا بھی کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک اور کمی ہے تم میں، اور وہ اخلاقی بھی ہے اور معاشرے میں لوگوں کے حقوق کھانے کی بھی ہے، ناپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ ولا تقعدوا، اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، ناکے مت لگاؤ کہ کوئی گزرے اس کو پکڑیں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لوٹ لے، یا دھمکیاں دیں اس کو کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو، اور اس سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ جس پر جناب شعیب علیہ السلام لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ فریق اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، تو فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون سا طائفہ، کون سا گروہ بچتا ہے اور کون سا گروہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا